السلام علیکم ناظرین، آج 1441 ہجری جمادی الاول کی 3 تاریخ ہے۔ میرا نام رفعت باجوہ ہے اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں حافظ محمد اقبال صاحب کے ساتھ صراط مستقیم پروگرام کے سلسلے کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ آپ جو عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں، وہ اپنے روزمرہ مسائل کے بارے میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس میں یہ حافظ اقبال صاحب جو ہیں آپ کو مختلف قسم کی دینی معلومات سے بہرور کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس میں آپ کو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن ٹیکساس جو ہے یہ ایک بہت پرانا ادارہ ہے، 80s سے بلکہ 70s سے چل رہا ہے، 89 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور دین کی خدمت میں ایک بڑا نام ہے اس ہیوسٹن شہر کے اندر۔ تو آپ اگر چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں وہاں پہ اپنے کسی مسئلے کے لیے، یا آپ کے بچوں کو اگر تعلیم کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں تعلیم کے لیے۔ ہمارا نمبر ہے 3467198384۔ آپ ہمیں اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے۔ تو ناظرین، پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام جو تھا وہ اس میں ہماری بات ہو رہی تھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، اور اس میں بھی ذکر ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا۔ تو اس دوران میں حافظ صاحب سے جب ہماری گفتگو چل رہی تھی تو بیسیکلی قل هو اللہ احد اور سورہ کافرین جو ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ ذکر کیا تھا۔ ایک تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ جب ہم جیسے لوگ جو ہم ادھر رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ، کیونکہ ہم یہاں پہ ہر طرح کے لوگوں سے مل جل رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، تو ہم کس طرح سے یہ پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا بیسٹ طریقہ ہے اس کو آگے پہنچانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ باجوہ صاحب، لاسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں جو کچھ ذکر ہے وہ بھی ذکر ہوا، تو ہم چونکہ یہاں پر رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی وہ صورتیں ہیں جو کہ 11 صورتیں ہیں جی، کہ جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی یعنی حضرت مریم اور ان کے حواریین یعنی ان کے ساتھی اور ان کے صحابی، اور پھر حتیٰ کہ حضرت مریم کے ابو کے نام پر ایک پوری صورت ہے۔ جی، تو ان کے تعلق سے پہلے ہم خود آسان سی تفسیروں میں پڑھیں اور اس کا خلاصہ ذہن میں رہے، پھر ہم جب ان سے بات کریں تو حکمت کے ساتھ وہی چیز پیش کریں کہ جو ان کے لیے ان کے دل کو لگے۔ آپ کا مطلب ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تیار تو کریں، اپنی معلومات پہلے پوری کریں، جی، پہلے پوری کر کے، اور پھر وہ اس کی 2 صورتیں ہوں گی کہ آسان سی جو تفسیریں ہیں جیسے مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا تقی صاحب ہیں، اور یا مدرسہ اسلامیہ کے بک سٹور میں ماشاءاللہ بے شمار تفسیریں موجود ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ تو یہ سیکھ کر تو مختصر طور پر ان کو پیش کریں، کیونکہ خاص کر اس ہیوسٹن میں یا جگہ جگہ پہ وہ باقاعدگی کے ساتھ جماعتوں کی شکل میں آ کر لوگوں کے پاس آتے ہیں اور اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جی، وہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سب سے تعلق عیسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی اور نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے حلیہ تک اور آپ کے اوصاف اور سب چیزیں بیان کی ہیں۔ اور قرآن مجید میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کا نام گرامی 25 مرتبہ ہے، اور ابن مریم کے یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، لفظ ابن مریم 22 مرتبہ ہے قرآن مجید کے اندر، 22 مرتبہ ابن مریم ہے، اور مریم علیہ السلام کا بھی ذکر 34 ٹائم 34 مرتبہ ہے، اور کل 235 آیات ہیں، 11 صورتیں ہیں۔ یعنی میرے ساتھ کئی دفعہ لوگوں کی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بھی کرسچن لوگ آتے ہیں اور پریسٹ آتے ہیں، میں کہتا ہوں
کہ اتنا ذکر تمہاری کتاب انجیل میں میں نہیں ہوگا نہیں شاید۔ ہے جتنا ذکر قرآن حضرت کریم۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی امی کا، ان کی فیملی کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شاہ نجاشی کے پاس سورہ مریم پڑھی گئی تو اسلام قبول کر لیا کہ قرآن نے کس انداز سے حضرت مریم کا ذکر کیا، کس انداز سے، تو فوراً قبول کر لیا۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ ایسے لوگ یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو قبول کر لیں گے وہ دوہرا اجر پائیں گے، اور جب اللہ کے کلام کو سنیں گے تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب اللہ کے کلام کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہوں گے، اور فوراً یوں کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، شاہدین میں بنتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حق ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے پیش تو کیا جائے اور ان کو جب یہ بتلایا جائے، میرے کئی دفعہ تجربہ ہمیں کہ جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت مریم کو اپنی امی سے بھی زیادہ رتبہ اور مقام دیتے ہیں، ہم تو یہ حضرت، اور وہ کہتے ہیں اچھا اتنا، پھر ہم ان کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم کا رتبہ قرآن میں کیا ہے، اور بائبل میں کتنی سطریں ہیں تھوڑی سی، لیکن قرآن مجید میں 34 مرتبہ 34 ٹائمز ان کا نام گرامی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے جو بیان کیا ان کے تعلق سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے خود سیکھیں اور پھر ان کے سامنے اس کو بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درمیان کے اندر جو وقفہ ہے 570 ایئرس، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی، یہ تبدیلی میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ وہ تبدیل تو اس کی تصحیح کے لیے قرآن مجید نازل ہوا کہ اصل یہ ہے، اور اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، پوری زندگی بیان کی۔ 2000 سے تو اوپر حدیثیں بنتی ہیں ساری ملا کر سیاستہ میں، اس طریقے پر ان کا تعارف مکمل طور پر تو دنیا میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھا، اور طواف کرتے ہوئے ان کی پوری صورت ہمیں بتلا دی کہ یوں میں نے دیکھا رات کو خواب میں، خواب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے کہ اس طرح سے طواف کر رہے تھے، اور ان کا حلیہ ایسا ہے، ان کے بال ایسے تھے، ان کے کانوں تک بال تھے، ان کا رنگ جو ہے اس طرح سرخ اور بڑا پیارا سا رنگ تھا، سینہ چوڑا تھا، اور پھر معراج والی رات میں بھی دکھایا۔ تو ہر طرح سے یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا میں بھی بتلایا کہ وہ کیسی ہیں، اور پھر یوں بتلایا کہ جب آئیں گے تو کیسے، تو ایک ایک چیز کو بیان کیا تاکہ ہر ایک چیز جو غلط نظریات سے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی وہ ان کے سامنے کھل کر کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ یہی وجہ میں نے لاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہر جو ان کا پیروکار ہے غلط طریقے پر، تو موت سے پہلے جب صحیح صورت کہتا ہے میں اب صحیح مانتا ہوں اللہ کو اور صحیح مانتا ہوں یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس وقت ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ چھٹے پارے کے پہلے رکوع کے درمیان میں یہ آیت آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی آ کر گواہی دیں گے، دنیا میں بھی آ کر گواہی دیں گے، اور تقریباً کوئی 40 سے 45 سال رہیں گے، 40 to 45 ایئرس یہاں پر رہیں گے۔ اس کے اندر پورے طور پر پورے عالم کے اندر ہر چیز کا بیان کریں گے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اتریں گے تو وہ بھی نشانی بتلا دی کہ جو نماز پڑھائیں گے تو نماز وہ پڑھائیں گے ان کے پیچھے قیادت میں، حتیٰ کہ پوری احادیث پاک، چونکہ وقت ہوا تو میں ان کا ذکر بھی کروں گا کہ پورے طور پر فرمایا احادیث پاک کی روشنی میں کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر ان کی قبر کی جگہ خالی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق ہیں، ایک جگہ خالی ہے، تو وہاں پر وہ دفن بھی ہوں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ان کو بیان کیا تاکہ کوئی کسی طریقے پر شبہ میں نہ رہ جائے۔ تو ہمارے جب بات کریں تو پہلے اس انداز سے قرآن نے یہ بتلایا ہمیں، لیکن کب بتلایا کہ 91 آیات ہیں سورہ آل عمران میں، اور سورہ آل عمران میں ان سب کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ قل 12 دفعہ ہے یا اہل الکتاب، اور ان میں سے یہ فرمایا اے اہل کتاب، جب ان سے ہم بات کریں تو اس پیرائے پر کریں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اور نا وہ کلمہ کہ جس کے اوپر مشترک ہے وہ ہے توحید ہے، اور یہ تو توحید کو نہیں میں، لیکن ان کو کہیں کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم
اور یہی پیغام جتنے بھی انبیاء ہیں جو پیغام وہ لائے ہیں ایک پیغام ہے، وہ سب آؤ ہم اس کے اوپر تو اتفاق ہے نا، آؤ نا ہم وہ بات کریں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو، آؤ نا اچھی اچھی باتیں جو ایک ہیں ایک پر تو جمع ہو جاؤ ایسے کلمے پر۔ لیکن کب ہے کہ پہلی جو آیات ہیں 83 قریب کل تو 91 ہے سورہ آل عمران میں تقریباً، ان کو پہلے پیش کرنا ہے اور پیش کر کے ان کو سمجھانا ہے، اور ان کو سمجھانا میں مختصر طور پر کہوں گا کہ اس صورت کا نام ہے آل عمران۔ آل عمران یعنی حضرت مریم کی ابو کا نام ہے عمران، اور ان کے ابو پوری صورت ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی صورت ہے یہ، اور اس کے اندر اتنی آیات میں پوری وضاحت ہے۔ آخر میں فرمایا جب نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر وہ پیچھے ہو گئے، پھر فرمایا اب سنو بات سنو، ایک کلمہ کے اوپر توحید کے اوپر تو آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ جی جی اچھا وہ پیش کیا گیا سورہ آل عمران؟ تو جب بھی ہم پیش کریں تو یوں کہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتلایا ہے کہ یہ دعوت ہے، پہلے نمبر پر دعوت ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اگر آپ کہتے ہیں تو کیا بات کمپلیٹ کر لیجیے پھر لے لیں؟ میں خیال جی ہاں جی، تو اس کے اندر ہم یوں پیش کریں کہ دیکھیے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر بیان کیا کہ ان کے سامنے یوں پیش کرو، دیکھو تو صحیح کہ عمران یعنی عمران کی بیوی نام نہیں ذکر کیا، جی عمران کی بیوی کے ہاں بچہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بچہ تو یوں کر کے دعائیں مانگ رہی ہے اور نظر مانی کہ میں فلاں نظر مانتی ہوں اگر میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں یوں یہ اللہ کے لیے یہ کروں گی، یہ میں نے نظر تو مان لی لیکن بچہ نہیں ہوا، بچے کے بجائے اللہ اکبر بچی ہوئی، اور بچی جب ہوئی تو وہ بچی ایسی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس بچی کا نام مریم رکھا، اور اس کے تعلق سے وعدہ کر دیا کہ شیطان کے کسی طرح سے ان کی اولاد یعنی اس تک شیطان کا ذرا بھی اثر نہیں ہوگا، دعا قبول ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی۔ اب جب بچی پیدا ہو گئی پہلے نمبر پر سبق آپ یہ بتلائیں کہ دیکھو ان کی امی ہاں کہ ایسی ایج میں تھی کہ بچہ نہیں ہو رہا تھا، بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو یہ جب ہوا تو جس ذات پاک نے اس کو ایسی حالت میں ان کی امی کو مریم کو پیدا کیا، وہی ذات پاک جو ہے کہ اس مریم کے ہاں بیٹا پیدا کے نمبر ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے فوراً بعد یوں ذکر کیا کہ اب یہ ہے کہ بچی بڑی ہو رہی ہے تو کفالت میں کون لے، کون کہ ان کو پالے، تو ان کے قریبی یعنی حضرت زکریا ان کی جن قرہ اندازی ہوئی، کوئی کہے کہ میں پالوں گا، میں رکھوں گا، میں کفالت کروں گا، قرہ اندازی میں ان کا نام نکلا، کن کا نام نکلا؟ حضرت زکریا کا۔ جب انہوں نے پرورش کی تو پرورش کا ذکر ہے، اللہ اکبر یوں ذکر ہے کہ اتنی چھوٹی سی حالت کے اندر اس طرح سے بڑھ رہی ہیں، اور جب بھی نماز کے اندر آتے حضرت زکریا تو کیا دیکھتے کہ مریم کے ہاں پھل رکھا ہوا ہے، موسم نہیں ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور اس کے ہاں رزق پاتے، فروٹ پڑا ہوا ہے، وہ حیران ہو جاتے۔ تو حضرت زکریا بول پڑے قالت یا مریم انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، تو مریم تھی اس وقت، اللہ اکبر، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہاں پر دو دلیلیں قرآن نے دے دی کہ دیکھو مریم جو ہے اس کے اندر تو کوئی فروٹ سامنے نہیں تھا، پھل نہیں سامنے تھا، اور جس ذات پاک نے بے موسمہ پھل دیا تو اس نے پھل دیا، اسی ذات پاک نے تو ان کو بچہ دینا ہے۔ پھر آگے چلیے، ان کو دیکھ کر جناب حضرت زکریا بوڑھے تھے، بیوی بانج تھی، اس عمر میں تھے کہ بچہ ہو نہیں سکتا، اسی وقت یوں بول پڑے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اچھا انہوں نے اس کو دیکھ کر کہ جو ذات پاک بے موسمہ پھل دے سکتی ہے، میرے ہاں بھی بچہ تو نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جب ہاتھ اٹھا لیے اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں بچہ دیں گے، اس کا نام یہ ہوگا، اس طرح سے۔ اچھا پھر کہنے کے یا اللہ، یہ قرآن کیوں ذکر کر رہا ہے؟ یوں ذکر کر رہا ہے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم جب ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے، ہمارا کام، یا اللہ کوئی نشانی تو بتلا دے۔ فرمایا ذکر اذکار کرنا ہوگا، 3 دن تک یہ نشانی ہوگی۔ اللہ نے بچہ دے دیا، جب بچہ جس کا نام یحییٰ ہے، جو یحییٰ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہی ہے، ایک دوسرے۔ اب کیا نشانی قرآن مجید کے اندر دلیل دونوں دی کہ دیکھو وہ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اسی ذات پاک نے مریم کو بچہ دیا اس سے بغیر باپ کی۔ اچھا پھر ایک اور دلیل بنا دی قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی ذکر کرتے ہوئے، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم،
کہ جب مریم کے ہاں قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون اس بچی کو لے، کفالت کون کرے، کفالت زکریہ کریں گے ان کے نام پر قرآن اندازی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا، اور جب آپ موجود نہیں تھے آپ ان کو خبر پوری بتلا رہے ہیں، آپ ان کو پورا واقعہ بتلا رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو یہ پیغام نہیں دے رہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت مریم بڑی ہو گئی، حضرت مریم کی شان بیان کی، حضرت مریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرشتے نازل ہو گئے، فرشتوں نے آ کر بشارتیں دیں۔ اب یہ بریک کا وقت ہو گیا ہے تو اب ہمیں رکنا پڑے گا، اور کالر بھی ہمارے ساتھ ایک ہیں، تو ہم میرے خیال ہے بریک سے آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کالر۔ جی شکریہ ناظرین، ہم وقفہ پہ جا کے تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بارے میں، اور قرآن سے اس کے حوالے دے رہے تھے، اور کس طرح سے یہاں پہ ہم لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ہمیں کچھ کالز ریسیو ہوئیں جو ہم بیان کیونکہ جاری تھا تو اس وقت نہیں ہم لے سکے، تو ہماری گزارش ہے کہ کالر جو ہیں ہمیں کائنڈلی دوبارہ کال کریں تو ہم ان کی کال لینے کی کوشش کریں گے۔ مین وائل میں وہ سوال حافظ صاحب کے آگے بھی رکھ دیتا ہوں جو کالر تھے، ایک ہمارے پاس نارتھ کیرولینا سے حافظ صاحب، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ نیا سال نیو ایئر جو ہے وہ کیا منانا چاہیے اور کس طرح منانا چاہیے؟ میرے خیال میں ٹورنٹو سے بھی یہی سوال تھا، ان کا بھی اسی طریقے کا یہ سوال تھا۔ بہرحال چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسی دوران تھوڑی سی میں مختصر سی بات، اگرچہ میں پہلے کئی دفعہ یہ جواب دے چکا ہوں لیکن مختصر طور پر یوں، ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی یعنی یہودی ہے اور آ کر کہنے لگے کہ جی اگر ہمارے ہاں یہ آیت نازل ہوتی نا تو پھر تو ہم تو بڑا جشن مناتے، بڑے دن مناتے اور خوشیاں بہت مناتے فیسٹیول مناتے۔ اچھا کہنے کون سی آیت؟ کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ حجۃ الوداع میں آخری حج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا اور اپنی نعمت کو کامل کر دی۔ جب یہ آیت اتنی بڑی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوسرے لفظوں میں ایک انداز سے پیار انداز سے جواب دینے لگے، جی ہاں ہمیں معلوم ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فیسٹیول اور یہ دن منانے کی کوئی چیز نہیں ہے، صحیح، ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمیں خوب معلوم ہے یہ خود ہی وہ دن جو عرفہ کا دن ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام جو پورا مکمل ہوا ہے تو وہ وہاں پر خود بخود لوگ حجاج جمع ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ نیا کوئی دن متعین کریں یا اس طریقے پر، تو ہمیں اس طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں مشابہت عقائد میں ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے، اگر مشابہت گناہ میں ہے تو وہ کفر نہیں ہوگا، وہ گناہ ہوگا مشابہت، نمبر ایک۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ نہ تو کفریہ طور پر عقائد کے طور پر مشابہت ہو جی اور نہ گناہ کے طور پر مشابہت ہو، تو اگر اس طریقے پر لیکن اس سے ہٹ کر ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی، تو اس طریقے پر پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کا چارہ کار ہے، تو اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کے لیے ہمیں شروع پیدا ہونے سے لے کر قبر میں ڈالے جانے تک ہر طریقہ اللہ کی قسم موجود و محفوظ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر لو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، طریقہ بھی تمہارا تو ہو جائے گا۔ اگر تمہیں ولادت پر کیا کرنا ہے، کس طریقے پر ہے، کہ عقیقہ کیا ہے، خوشیاں کیا ہے، کس طریقے پر تمہاری عید کیا ہے، کس طریقے پر ساری، تو اپنے طریقے پر نہ کہ کسی کے غیر کے طریقے پر۔ حتیٰ کہ جب آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یعنی مدینہ منورہ میں کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، پہلے بھی روزہ رکھتے 10 محرم میں، فرمایا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ایک نجات کا دن تھا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن ہم مشابہت یوں کریں گے کہ 9 یا 10 کو یا 10 یا 11 کو، لیکن ہم اس طریقے پر نہیں ہوگا کہ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ دیکھیے کہ اگر آذان ہے تو پہلے آذان سے پہلے ان کلمات سے پہلے ساری چیزیں یہودیوں کو بھی خواب میں پیش کرائی گئی ہیں، نصرانیوں کو بھی پیش کرائی گئی، لیکن فرمایا نہیں وہ طریقہ نہیں ہوگا، یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ اکبر، یہ توحیدی کلمات سکھلائے گئے۔ نماز اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کی طرح نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز ایک طریقہ ہے، ہر ایک چیز طریقہ ہمارے سامنے ہے، حتیٰ کہ فرمایا تم ہر اعتبار سے وہی طریقہ اختیار کرو جو میں نے تمہیں پیش کیا ہے۔ تو آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے. اب میں نے تفصیل بیان کر کس میں مشابہت ہے. اگر کوئی گناہ میں اگر گندے کپڑے اگر بلیک کو پہنتا ہے، شیطانی کپڑے پہنتا ہے اور پہن کر باہر آ جاتا ہے، جیسے آج کل بہت سارے لباس بنے ہوئے ہیں یا بہت سارے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، اگر اس اعتبار سے مشابہت اختیار کرے گا، ہم یوں نہیں کریں کافر ہو گیا. لیکن کون کہے گا کہ ہاں ان شیطانوں کی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو؟ سبھی کہیں گے نا گندا کام ہے. ان کی طرح سے گینگز ممبر بنے ہوئے، ان کے ساتھ ہمارے بچے جا کر مشابہت اختیار کریں، ہر ایک کے علیحدہ نشانی لگا دیں، یہ مشابہت ساری گناہ کبیرہ ہو جائے گا، کافر نہیں کہیں گے ہم. لیکن اب جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، بھئی وہ کھاتے ہیں تو کیوں ہم نہ کھائیں؟ لوگ آگے سے کہتے ہیں جی اچھا وہ پیتے وہ سوتے ہیں ہم نہ سوئیں. نہیں، سو تم، لیکن طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سو. کھاؤ تم، کون منع کر رہا ہے کھانے سے؟ لیکن کھاؤ تو اس انداز سے کھاؤ نا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، آخر میں اللہ کا طریقہ اختیار کر کے. تو مشابہت ہم اختیار کریں گے، لیکن منع فرمایا کہ اس طریقے پر. ہاں تو اب یہ ہے نیا سال کن کا ہے؟ اول تو ان کے ہاں تاریخ غلط ہے. جی اول تو ہاں وہ موسم خزاں تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی درخت کے تھے، پھر اس طرح موسم خزاں تھی. یہ مہینہ نہیں تھا، سردی والا نہیں تھا. خود ہی یہ تحقیق کر کے بتلاتے ہیں کہ وہ مہینہ نہیں تھا. وہ دسمبر کا 25 نہیں تھا. یہ خود ہی ان کے ہاں تحقیق ہے. لیکن اب یہ انہوں نے بنا لیا، انہوں نے ایک بنا لیا کہ چونکہ پہلے یہ دن منایا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دن کو رکھ لیتے ہیں، سال کا بھی ہو جائے گا اس طرح سے. یہ دن وہ خود مانتے ہیں کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو وہ ہے کہ جب چشمہ سامنے ہوگا، موسم خزاں ہے، وہ یہ مہینہ تھا ہی نہیں. یہ خود مانتے ہیں، قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ دنوں کا منانا، ہاں اگر خوشی کے طور پر تم کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم پروگرام میں کہتے ہیں کہ آج 3 تاریخ ہے، جمادی الاول کی 3 تاریخ ہے. 14 کس کی ہیں جی؟ 1441 سال ہو گئے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم ان کو کیوں منائیں جی؟ پھر یعنی اگر نعوذ باللہ کس انداز سے منانا ہے، کیوں، کس طریقے سے، کس کے سال ہو گئے؟ اور اگر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ، نعوذ باللہ ان کے سال اتنے ہو گئے تو آفٹر ڈیتھ تو ہم مانتے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ تو ان کا دوسروں کا کیلنڈر ہے، اور دوسروں کا کیلنڈر ان کے اعتبار سے. تو ہمیں اگر وہاں تو نام یاد ہونے چاہیے. محرم سمجھے 4تھا مہینہ، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے. اگر ہم پوچھیں نا جی مہینوں کے نام ہی نہیں پتہ ہوتا. تو غیروں کے بجائے اپنے کو آگے، قوم جو آگے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، جو قوم غیروں کی نقالی کرتی ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. بہر امید ہے جواب ہو گیا ہوگا. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ آل عمران کو پیش کریں. اب اللہ رب العزت حضرت مریم کے تعلق سے جب ذکر کر دیا تو پہلے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، آپ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں نہیں تھے نا جب قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کون کفالت کرے. مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ یہاں بھی ذکر کیا اور آگے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. تینوں جگہ پہ ذکر کیا کہ آپ تو وہاں موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو وہاں نہیں تھے نا، لیکن آپ پوری خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کا پیغام جو صحیح ہے، صحیح جو تعلیم ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یہ ہوا. اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کر دیے. مریم بڑی ہو گئی ہے اور ان کو آ کر خوشخبریاں سنا دی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب آپ یہ چیزیں پیش کریں نا یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اہل کتاب، یہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا یوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب ملائکہ آ گئے، اے مریم اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تجھے ساری عورتوں پر چن لیا ہے، سبحان اللہ، اور تجھے پاک کر دیا اور ساری جہاں والی عورتوں پر تجھے فضیلت دے دی. یا مریم اقنتی لربک، یہ خبر ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تو رب کی عبادت کر. اللہ کے ہاں کوئی بیٹا یا اس طرح سے نہیں، سب کو یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اس کے بعد پھر فرشتے نازل ہو گئے. اب فرشتوں نے خوشخبریاں سنا دی. خوشخبریاں کیا سنا دی؟ کہ مریم کو کہیں گے کہ اللہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا کرے گا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ تجھے خوشخبری سنا رہا ہے، ہم خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ تجھے کلمہ، یعنی تجھے اپنی جانب سے کلمہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ المسیح ابن مریم، وہ مسیح مریم کا بیٹا ہوگا، اللہ کا بیٹا نہیں ہوگا. یہ خوشخبری سنا رہے ہیں امی کو، خوشخبری سنا رہے ہیں امی کو.
وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ وجی بھی ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور کیا کلام کریں گے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ پنگوڑے میں بھی بات کرے گا، ابھی بچہ ہوگا تو بات کرے گا. فی الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی، بڑا ہو کر جب واپس آئے گا بڑی عمر میں وہ بھی پھر کلام کرے گا. خوشخبریاں سنا دی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں ہوگا تیرا بچہ. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور اس کو کتاب کی تعلیم دے گا اللہ رب العزت. کتاب کی مراد کیا ہے کہ پہلی کتاب بھی اور قرآن کے تعلق سے بھی اللہ ان کو تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات کا بھی علم اور انجیل کا بھی علم، اور وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ معجزات بھی عطا کریں گے. اچھا جی، جب یہ خوشخبریاں سنا دی فرشتوں کی تو یہ کہنے لگی، اب یہ سبق ہے ہم جب پیش کریں ان کے سامنے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اے کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ تک تو بچہ کیسے ہوگا. اللہ نے جواب دے دیا، جو پہلے جواب ہے نا کہ جس طرح سے ان کی امی کو مریم دی اور بے موسمہ پھل دیا اور زکریہ کو بیٹا دیا، اس حالت کے اسی ذات پاک نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا کرتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کن فیکون، ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا، اب پھر ان کے معجزات ذکر کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کرنے کے بعد ان کی فضیلت کو ذکر کر ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارتیں بھی ذکر کر دیں. اور ان کے بشارتیں ذکر کر کے کیا بشارتیں ہیں یہ، اگر ان کو ذکر کریں گے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا یوں ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، ہمارے ہاں تو اتنا ہے ہی نہیں. جی ہاں جی ہاں، ہمارے تو اتنا ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ذکر کیا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ. اب امی سے بھی بات ہو گئی. پوری تفصیل پڑھنی ہو تو وہاں مریم میں ہے کہ کیسے پیدا ہو گئی، اور یہاں بھی یوں ذکر کیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے پھر اللہ رب العزت یوں بشار دے رہے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. این وقت پہ تجھے وفات تو ہوگی، یوں نہیں سمجھے گا کہ وفات کبھی نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، ورافعک الی، میں اپنی طرف تجھے اٹھا لوں گا. یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ تو اب آئیں گے نہیں، بس چلے گئے. نہیں وہ یہاں پر ہے نا، آگے جیسے ذکر گے برفا تو چھٹے پارے میں، تو یہاں پہ یہ ذکر یہ اللہ نے اپنی زندگی میں ہی وعدہ پہلے کر دیا تھا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف میں کیا کروں گا، اٹھا لوں گا. ہاں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی جتنی بھی تہمتیں ہیں، بچپنے میں بھی تہمت، اس کا بھی جواب سورہ مریم میں ہے، اور میں ان سے بھی پاک کروں گا. یا تجھے تو لوگ تہمت یا تجھے تیرے خلاف باتیں کریں گے، ہر طرح سے میں تجھے پاک کروں گا. وَمُطَهِّرُكَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان لوگوں کو میں اونچا رکھوں گا کہ جو تیری پیروی کریں گے. اب دو معنی سمجھیے، دو معنی سمجھیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے آنے کے وقت مان لیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت امن قائم ہو جائے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر انہوں نے کہا کیسے، تو پھر آخر میں یہ جواب دیا کہ جیسے آدم کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح نے فرمایا کہ عیسیٰ کو بھی تو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا. ہاں اس کو کیا ضرورت ہے کس چیز کی، اس لحاظ سے اس کو آگے پورے طور پر جواب دیا. چلیں ناظرین، ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، تو وقفے کے ساتھ تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اپنے موضوع کی طرف واپس جانے سے پہلے میں مختصراً آپ کو ذکر کر دوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن ناظرہ اور قاعدہ کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن نے اپنے زیر اہتمام اساتذہ کو سلیکٹیولی جمع کیا ہے، اور آپ ہمیں 3467198384 پہ کال کر کے رجسٹر کروا سکتے ہیں اس میں بچوں کو آن لائن کلاسز کے پروگرام کے لیے. تو آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، اور اپنے اور بھی اگر آپ کو کوئی اس میں ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی طرح کی دینی تعلیم کے حوالے سے تو ضرور آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں 3467198384 کے اوپر. تو آئیے چلتے ہیں حافظ محمد اقبال صاحب کی طرف واپس اپنے موضوع پہ. جی حافظ صاحب فرمائیے گا. یہ ذکر ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بی بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا پہلے یعنی یہ احادیث پاک پیش کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کر لوں گا کہ مفسرین نے یا
علماء کرام نے، محدثین نے اس تعلق سے بالاتفاق تواتر کے ساتھ یہ احادیث پاک ہیں جس میں سب کا سب عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صحیح۔ پہلے بھی ذکر کیا کہ سورہ زخرف پڑھ لیجئے، اور سورہ زخرف 25واں پارہ ہے، اس کے اندر ایک آیت آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ عیسیٰ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ساری کی ساری ان کے تعلق سے وضاحت کی کہ کس وقت نازل ہوں گے، وقت کیا ہوگا۔ وقت فرمایا کہ اس وقت ہوگا کہ شحن یعنی بغض اور عداوت اور فساد اور یہ چیزیں ہوں گی، اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور نازل ہونے کی جگہ بھی بتلا دی گئی کہ وہ شرقی اور اس طرح سے یعنی سیریا کا جو علاقہ ہے، یعنی جو مینارہ ہے، یعنی جو بیضا ہے، وہ پورا آپ کے کپڑوں تک بتلا دیا، پہچان تک کرا دی کہ ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا رنگ ایسا ہوگا، خوبصورت رنگ ہوگا، اور اس طریقے پر آپ کا جو لباس ہوگا، لباس بھی تھوڑا سا زرد رنگ کا ہوگا۔ اس حالت کے اندر وہ آئیں گے، لیکن آئیں گے اس وقت۔ ناظرین ایک بات کو یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہی دونوں کو دکھا دیا گیا تھا، ایک سچے مسیح کو بھی دکھایا گیا اور ایک جھوٹا مسیح، جھوٹا مسیح اس کو بھی دکھا دیا گیا۔ اور اس جھوٹے مسیح کے تعلق سے جس کا نام دجال ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر سارے بتلاتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے پیغام میں بتلایا کہ ایک جھوٹا آئے گا، میرے نام پر آ کر اس طرح سے دعوے کرے گا۔ اس کے تعلق سے پھر ابھی جو حدیث پاک انشاءاللہ پیش کروں گا میں آگے وقت ہوا تو، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر شکل بتلائے گی کہ یہ شکل کے ہوں گے، اس قد کے ہوں گے، ان کپڑوں میں ہوں گے، اس طرح سے میں نے ان کو دیکھا۔ اور ساتھ میں اسی حدیث پاک میں پھر فرمایا کہ مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ دجال کی شکل کیا ہوگی، دجال کیسے ہوگا، اس کو بھی آپ نے بتلا دیا کہ وہ ایسے ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس کو پوری حدیث بعد میں ذکر اس پروگرام میں نہیں آگے ذکر کریں گے۔ اس کے تعلق سے بھی آپ نے مکمل طور پر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دکھلایا گیا، اور آپ نے بتلایا کہ وہ وقت کیسے ہوگا جب یہ ان کی آمد ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حالات اس طرح سے افراتفری کے ہوں گے، حالات پریشانیوں کے ہوں گے، بغض کے ہوں گے، عداوت کے ہوں گے، شحن کے ہوں گے، دنیا کے جمع کرنے کے تعلق سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ اب ایک نقطہ یاد رکھیں ناظرین کہ غلط کاموں کی جب انتہا ہو چکی ہوگی تو ان کا امام ان کو لیڈ کرنے کے لیے برائیوں کی آگے ان کی نعوذ باللہ ان کے لیے دجال ان کا امام بن کر آئے گا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کے سب شکلوں کو بتلا دیا گیا، یہاں تک کہ کہاں پیدا ہوگا، یہاں تک کہ کہاں سے آئے گا، کس جگہ پہ آئے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی، حتیٰ کہ کافر تک اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس وقت وہ لوگ سارے کے سارے اس امتحان میں آ جائیں گے کہ جو کچھ وہ کرے گا، وہ کہے گا، ہو جائے گا۔ تو اب امتحان کے لیے ان کی یعنی ان کا امام بن کر تو فرمایا یہ تو ہوگا جھوٹا مسیح، جھوٹا اس کا نام، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں مسیح ہوں، اور وہ آ کر اس طرح سے ان کا امام بن جائے گا۔ اس کے مقابل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے جس کا نام بھی محمد ہوگا، اور جو میری اولاد میں سے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، بالکل انشاءاللہ احادیث پاک میں ذکر کروں گا لیکن آج نہیں، ان کو تو یہ آئیں گے دونوں، ان کی آمد سے پہلے دونوں کے درمیان میں کوئی 5 سے 7 سال تک لڑائیاں ہوں گی۔ حق والے چلے جائیں گے کس کی قیادت میں؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے، اور باطل والے ایک کس کے انڈر میں ہوں گے؟ دجال کے انڈر میں۔ اب ان کی لڑائیاں اس وقت امتحان ہوتے ہوتے جو جھوٹے ہوں گے یا منافق ہوں گے وہ ملتے جائیں گے کس کے ساتھ؟ جھوٹے دجال کے ساتھ جمع ہوتے جائیں گے، اور حق والے جو ہے قربانیوں کے ساتھ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔
اب یہ معاملہ جب پہنچے گا اس وقت عین ضرورت ہوگی. اب ایک اور نقطہ یاد رکھیے، انٹیریئر جتنے بھی پرابلمز ہیں ختم کرنے کے لیے پہلے ان کی صفائی کے لیے امام مہدی آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. تو یہ سارے جو خوبصورت اچھے عقیدے اچھے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ان کی صفائی ہو جائے گی اور یہ ان کی قیادت میں ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. نمبر 1. اور انٹیریئر کے ساتھ باقی بیرونی جتنے بھی عالم کے پرابلم کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. اور وہ اس وقت جب اتریں گے اترتے ہوئے فرمایا کہ ایسا جیسے نہا کر آدمی آ رہا ہے، ایسا جیسے پانی ٹپک نہیں رہا ہوگا، لیکن اس طرح سے کہ یعنی خوبصورت شکل کے ساتھ جب اتریں گے تو اس وقت نماز کے ٹائم پر وہ جو انتظار ہو رہی ہوگی تو انتظار میں امام کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، اور امام پڑھا. انہوں نے کہا نہیں میں تو تکریمہ کے لیے امت حبیب کے لیے، فرمایا اس کے لیے تم ہی نماز پڑھاؤ. اچھا ایک چھوٹا سا ناظرین، بعض لوگ نعوذ باللہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اچھا اگر نبی ہیں تو نبی ہوتے ہوئے دوسرے نبی کیسے آ گئے ہیں؟ جی محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا بش بھی، اوباما بھی یا ٹرمپ بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو دوسرے ملکوں کی اپنے صدر تو وہی رہتا ہے، لیکن یہ یہاں کے لیے اپنے لیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری کے وزیٹیشن پر یا ان کے اوپر ان کی صدارت بھی ختم ہو گئی یا ان کا قانون نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کی نبوت اور رسالت بھی تو باقی رہے گی اور انہی کی شریعت کا نفاذ کریں گے. اس لیے قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب کا بھی علم ان کو دیا جائے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا علم اور کتاب کا علم اس کی شریعت کا نفاذ کریں گے. اب اس وقت حالت یہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، چونکہ حدیث پاک میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ساری حدیثیں الحمدللہ میرے پاس ہیں کہ پھر کیا کیا حدیثیں ہیں، پھر کس طرح سے جب آئیں گے. اللہ اکبر، 40 سے 45 سال کا ذکر ہے. صحیح 40 سے 45 سال کے اندر پورے عالم کے اندر، ہاں سب سے پہلے تو خاتمہ ہوگا کن کا؟ کس کا خاتمہ ہوگا؟ باطل قوتوں کا ختم ہوگا. سب سے پہلے ان کا جو لیڈر ہوگا، سب سے پہلے جو ان کا لیڈر ہوگا یعنی دجال ہوگا، اس وقت اس کو ختم کیا جائے گا. اچھا ایک اور نقطہ یاد رکھیے، ابھی میرے ذہن میں جو آ رہا ہے الحمدللہ، یعنی ناظرین سے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قوت روحانیہ دی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر انہوں نے نفخ یعنی حضرت مریم کے یہاں پر پھونکا، اس کے اثرات. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ جب فرعون آگے آ رہا تھا تو اس کے گھوڑے میں، جب یہاں پر گھوڑے پہ جب جبرائیل علیہ السلام، تو اس کے گھوڑے کا اثر یہ ہوا کہ یہ سبزہ اگ رہا تھا، لمبی بات ہے. تو جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا روحانی اثر ہے تو یہاں پر آ کر ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہوگا کہ ایٹم بم چلا دیں گے، یا ان کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ توپیں ہوں گی توپیں چلا دیں گی، بلکہ اللہ نے زندگی میں ہی ان کو اس طرح سے قوت دے دی تھی کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مٹی ہے اور مٹی کے اندر یعنی مٹی کا پرندہ ہے، پرندے کے اندر یوں اللہ کے حکم کے ساتھ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یعنی صرف پھونکتا ہوں میں اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. سامنے پڑا ہوا ہے ایک اقرا ہے، اکرم یعنی اس طرح سے کوڑ کا مرض ہے، ابرص کا مرض ہے، ہاتھ پھرتے ہیں، مسیح کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھرتے ہوئے وہ شفا ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے اندھا ہے، اس کو بینائی اس کو مل جاتی ہے. حتیٰ کہ بیمار تو کیا مردہ بھی ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اٹھ تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اٹھ جاتے تھے. یہ روحانی طاقت ہے. پھر اس کے بعد حتیٰ کہ یہاں پر کہ تم گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو، بما تدخرون، کہ آج کیا کھایا تم نے، گھر میں کتنا رکھ کے آئے ہو دنیا کو، دنیا تم جمع کرتے ہو، گھر میں جو دنیا پڑی ہوئی ہے نا ذخیرہ، وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ بھی بتلا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کے ساتھ بتلا رہا ہوں. تو دنیا کے اندر وہ روحانی اثرات تھے. تو آخر میں جب آئیں گے اس وقت بھی روحانیت کے ساتھ، اس وقت توپوں کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو، اس وقت ایسی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں سبحان اللہ کی آواز ہوگی، وہاں جہاں آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے گی، اس کے آواز کے تاثرات سے دشمن ختم ہوتا جائے گا، آواز کے اثر سے دجال ختم ہو جائے گا، آواز کے اثر سے جہاں جہاں حتیٰ کہ پورے عالم کے اندر فرمایا اللہ کی وحدانیت ہوگی. اس وقت ایک بھی کوئی نہیں بچے گا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے بیٹا ہے. بے شک کوئی ایک بھی نہیں بچے گا کہ یوں کہے گا کہ نہیں اللہ تینوں میں سے ایک ہے.
کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جو کہے گا نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، باقی ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نہ محمد ہے، نہیں، وہی بچیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ پورے عالم کے اندر امن ہوگا، پورے عالم کے اندر امن اس طرح سے ہوگا، کوئی خون کا پیاسا نہیں رہے گا۔ آج قتل کتنا ہو رہا ہے، اوروں کو تو چھوڑیے، ایک مسلمان کتنا قتل کر رہا ہے۔ صحیح، انہی چیزوں کی اصلاح کے لیے آئیں گے، اور تو کیا، مسلمان کو کتنا قتل کر رہا ہے۔ ایک اور انشاءاللہ وقت پہ بیان کروں گا کہ سارا مسئلہ سیریا کا ہے۔ سیریا میں اگر کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے پورے عالم کے اندر خراب ہوتا ہے، بیت المقدس کا معاملہ خراب ہوتا ہے پورے عالم کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ جی بے شک، سیریا کے اندر، شام کے اندر، اس لیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج والی رات میں یہیں پر تو سیر کرائی گئی، ارد گرد برکت۔ جب یہاں پر خون خرابہ ہوگا، یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے، دنیا بھر میں حالات خراب ہوں گے، دنیا بھر میں حالات خراب۔ اثر کہاں ہوگا؟ بیت المقدس کے اوپر۔ یہ جس طرح سے آج ہو رہا ہے، یہ جو قتل ہو رہا ہے، یہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو عراق کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، یہ ساری جو خرابیاں ہیں، یہ جو دنیا کی پوجا ہو رہی ہے، یہ جو شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اس وقت جو خرابیاں ہو رہی ہیں، ان سب کی اصلاح کی ضرورت ہے، بے شک، ان سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام آ کر گراؤنڈ اندر کا صاف کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، فرمایا اس وقت اتنی مثال، میرے پاس ساری احادیث پاک موجود ہیں، یہاں تک کہ جنگل کے جو جانور ہیں یہ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ کوئی آدمی چوری کرنے والا نہیں رہے گا، ہر چیز کے مال کے اندر کوئی چیز کس طریقے پر دھوکہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا پورے عالم کے اندر۔ اس لحاظ سے جو ارشاد فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، معاملہ کیا ہے؟ قیامت تک۔ پھر اور بھی وعدہ فرمایا، بہت ساری جگہ پہ وعدے ہیں بار، تو یہ آ کر پھر پورے عالم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سے 45 سال کا ذکر ہے۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس بہت ساری احادیث پاک ہیں، اور ان احادیث پاک میں پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان احادیث پاک میں کہ باقاعدہ، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم پہنچو، اللہ اکبر، تم اگر زندگی میں نہ آئے، بعد میں آئے، تو تم میری طرف سے سلام کہنا۔ کس کو سلام کہنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کہنا، اور سلام کہنا اللہ اکبر۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرا گہرا تعلق ہے، کیونکہ درمیان میں اور کہنے نبی نے، اس لیے تو قرآن نے یوں کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، یہ پہلے دعوت دیتے گا کیا؟ اے بنی اسرائیل، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تو تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تصدیق یعنی تورات نازل ہوئی، ہاں، اور میں کیا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تو خوشخبریاں سنانے والا ہوں ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، میرے بعد رسول آنے والا ہے، اسمہ احمد، اسمہ سورہ صف ہے، 28واں پارہ ہے، 28واں پارہ ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف بنانے کے بعد دعا تو ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، میں تو ابراہیم خلیل کی دعا ہوں، اور میں تو بشارت ہوں۔ کس کی بشارت ہوں؟ اللہ، تورات انجیل کے اندر تو ہے جگہ جگہ پہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، وہ تو کیا ان کے یاروں کے بھی شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں 26ویں پارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی مثالیں کیا؟ مثالوں کے ساتھ تورات و انجیل میں ذکر ہے۔ سورہ فتح پڑھیے، 26واں پارہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیاری صورت لگتی تھی، اس کے اندر آپ کے یاروں کا ذکر ہے جناب، آپ کا ذکر، میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ اس کا ترجمہ کرتا کہ ان کے کیسے کیسے ان کی صفات کیا ہوں گی، فرمایا یہ صفات لکھی ہوئی ہیں تورات میں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جان کے اندر جو ہے نا،
جان کے اندر یہ اب بھی آج بھی موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں، اپنے جانے سے مجھ سے بہتر ہوگا جو آئے گا. سبحان اللہ. یہ لکھا ہوا آج بھی مٹا نہیں سکے اس کو. حالانکہ بشارتیں اور بھی میں نے شاید یاد ہوگا آپ کو پڑھی تھی ایک دفعہ کہ جان کے اندر اس طرح سے باقاعدگی کے ساتھ کہ میں جا رہا ہوں، اپنے سے بہتر تمہیں میں بھیجوں گا جو مجھ سے بہتر ہوگا. یہ لفظ ہے، مٹا تو نہیں سکے. بھئی اگر انہوں نے کہا تھا تو وہ کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا. اور جینیسس میں چیپٹر 16 4 جگہ پہ یہ پہلے ابھی بھی آج بھی موجود ہے. شروع میں آج بھی جینیسس چیپٹر 16 اس کے اندر جگہ جگہ پہ 4 جگہ پہ موجود ہے کہ میں ابراہیم کی قوم اسماعیل میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے میں قوم کو بڑا کروں گا. ارے بھی اتنے ہزاروں سال ہو گئے ابھی تک وہ قوم تمہیں نظر نہیں آئی جو جینیسس میں جو آج بھی موجود ہے، جو حبوق میں موجود ہے کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا. وہ عبارت تو موجود ہے. آج کعبہ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام نے ذکر کیا، وہ آج بھی موجود ہے. قرآن کا ذکر ہے، آج بھی موجود ہے. یسوع نے بھی ذکر کیا، آج بھی موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استثناء میں ذکر کیا، استثناء میں باقاعدہ ذکر کیا کہ میرا بھائی کون ہے؟ بھائی سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں. ایک اسماعیل ہیں علیہ السلام جو، اور ایک اسحاق ہیں. تو ہم تو ہیں تو ویسے چچا زاد بھائی. جی اچھا چچا زاد بھائی. تو وہ بھائیوں میں سے ادھر وہ بشارت آج بھی موجود ہے، وہ تو نکال نہیں سکے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اتنے سال رہیں گے اور اتنے سال رہنے کے بعد وہ شادی کریں گے، اور شادی کرنے کے بعد ہاں آ کر یہاں حج اور عمرہ کریں گے. یہ لفظ ہیں. اب ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ یہ بتا دیجیے کہ اگلے ہفتے ہم نے لوگوں کو کیا انشاءاللہ یہ حدیث سے بھی انشاءاللہ ابھی چونکہ حضرت عیسیٰ کا سلسلہ جاری رہے گا امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے. انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہاں وہ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے. پھر ایک جگہ خالی ہے، وہاں دفن بھی ہوں گے، ان کے اوپر نماز بھی پڑھی جائے گی. یہ حدیث پاک ہے. چونکہ حدیثیں تو میں پیش نہیں کر سکا، لیکن خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کر دیا. بہت شکریہ، بہت تفصیلی آپ نے اور بڑا علمی طور پہ یہ چیز جو ہے بیان کی. تو ناظرین آپ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. جی ضرور. تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ ضرور ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر پہ کال کر کے لائیو کال ان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.